نحمده و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں میرے تمام ویورز جو ہے وہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں آپ حضرات کی خدمت میں جو ٹاپک لایا ہوں وہ یہ ہے کہ مہنگائی کو کنٹرول کیسے کیا جائے، مہنگائی اور قحط سے کس طرح بچا جائے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں کون سے اعمال پر جو ہے آمادہ ہونا چاہیے کہ جس کی وجہ سے ہم اس مہنگائی جیسی بڑی پریشانی سے چھٹکارا حاصل کر سکیں۔ تو میرے پیارے ویورز، ایک مشہور واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ، اپنی قوم یعنی بنی اسرائیل والوں سے جا کے کہہ دو کہ تم پر قحط آنے والا ہے، تیاری کر لو۔ تو جب بنی اسرائیل والوں کو اللہ کے نبی نے اس بات کی اطلاع دی تو ان بنی اسرائیل والوں نے اپنی گھروں کی دیواروں میں سوراخ کرنا شروع کر دیے تاکہ قحط کے دنوں میں، سختیوں کے دنوں میں ہم اپنے بھائیوں کی جو ہے وہ مدد کر سکیں اور مدد کرتے رہیں۔ ایک دوسرے پر انہوں نے رحم کیا اور ایک دوسرے کی مدد کی مصیبت کے ٹائم پر، مشکل ٹائم پر۔ تو کچھ عرصہ گزرا، اللہ کی طرف سے قحط نازل نہیں ہوا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تعجب ہوا کہ اللہ نے تو مجھ سے کہا تھا کہ میں تمہاری قوم پر قحط نازل کرنے والا ہوں اور ابھی تک قحط نازل نہیں ہوا۔ تو اللہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یا باری تعالیٰ، کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہاری قوم والوں نے ایک دوسرے پر جب سے رحم کرنا شروع کر دیا ہے، اس وقت سے میں نے ان پر قحط نازل کرنے کی بات ٹال دی ہے اور ان پر قحط میں اب نازل نہیں کروں گا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ دیکھیں کہ اللہ رب العزت کو بنی اسرائیل والوں کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ قحط جیسی اتنی سخت تکلیف سے انہیں دوچار کرنا بھی اللہ رب العزت کو پسند نہ آیا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ایک دوسرے پر رحم کرنا شروع کر دیا تھا، ایک دوسرے کی مدد کرنا شروع کر دی تھی، اب یہاں تک کہ اپنے گھروں کی دیواروں میں سوراخ کر دیے تاکہ ہم مشکل جب وقت آن پڑے تو ایک دوسرے کی مدد کر سکے فوراً، ہمیں ذرہ برابر بھی دیر نہ ہو، دیوار پر چڑھنے تک کی بھی دیر انہوں نے گوارا نہ کی۔ تو اس طرح انہوں نے اپنے بھائیوں کی مدد کی اور مدد کرنے کا سوچا۔ تو میرے پیارے ویورز، کیا آج اس مہنگائی کے دور میں جہاں ہمارا خود کا گزارا مشکل ہو رہا ہے تو کیا ہم اس طرح کے عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ دیکھیں، ہمیں کسی کو بلیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ حکومت نے مہنگائی کر دی ہے، دکانداروں نے مہنگائی کر دی ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو بلیم کرنے کی ضرورت ہے، اپنا اندر اپنا گربان جھانکنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہمارے اعمال اس قابل ہیں کہ اللہ رب العزت اس مہنگائی جیسی بڑی مصیبت سے ہمیں چھٹکارا دے دیں، اس سے ہمیں چھٹکارا حاصل ہو۔ تو ہمارے اعمال اس قابل ہیں کہ نہیں ہے، اس بات کو سوچیں۔ تو اس میں سارا کا سارا فالٹ ہمارا اپنا ہی ہے۔ جب ہم اپنے اعمال درست کر لیں گے تو اللہ رب العزت، جس طرح اللہ نے بنی اسرائیل والوں سے اتنے بڑے عذاب کو ٹال دیا، تو اللہ رب العزت ہم سے بھی ایسی تکلیف اور پریشانی کو ٹال دیں گے۔ تو آج کا میرا جو ٹاپک تھا کہ مہنگائی کو کیسے کنٹرول کیا جائے، تو الحمدللہ اس پر گفتگو ہوئی، بات بھی ہوئی، اور اسی طرح رزق میں برکت کے لیے آپ حضرات جو ہے سورہ واقعہ کی تلاوت کرتے رہیں مغرب کی نماز کے بعد۔ سورہ واقعہ میں بڑے انعامات ہیں اللہ کی طرف سے۔ سورہ واقعہ پڑھنے کے کمالات اور سب سے بڑی برکت تو یہ ہے کہ آپ کا رزق کبھی کم نہیں ہوگا، ہمیشہ آپ کا رزق بڑھتا جائے گا اور برکت ہوتی جائے گی۔ تو ایک یہ طریقہ بھی ہے مہنگائی کو کنٹرول کرنے کا اور اپنے رزق میں برکت بڑھانے کا، برکت لانے کا، ڈالنے کا۔ تو امید کرتا ہوں آپ تمام حضرات کو جو ہے میری یہ بات، مجھے ناچیز کی آواز سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔